الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. حسب معمول بتیاں، تمبو، چمک پٹیاں، حلوے مانڈے، ان کا کاروبار عروج پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی اتباع کرو گے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اگر گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو تم بھی کرو گے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ گوہ کا بل بہت چھوٹا ہوتا ہے. چوہے کا بل جو ہوتا ہے نا، چوہے کا، اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. وہ گو کے لیے، گو ایک جانور ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے، چھپکلی جیسا بہت بڑا سا. تو پہلی بات تو یہ کہ انسان بل میں نہیں رہتا، انسان گھر میں رہتا ہے. دوسری بات، بل بھی اگر شیر کا ہو، شیر بل فرض اگر کوئی بل بنا لے، وہ تو بناتا نہیں ہے لیکن بنا لے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا سا سائز تو ہوگا نا اس کا. گو جب بل بناتی ہو تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. اتنے چھوٹے بل میں انسان کا گھسنے کی کوشش کرنا، اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی دنیا میں کوئی ہے؟ بتائیں، کوئی ہے اس سے بڑی حماقت؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے کہ یہودی اور عیسائی جس کا مخفف ہے گورا، ہر چیز کا ایک مخفف ہوتا ہے نا. مخفف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایبریویشن. ایبریویشن، چلو ایک لفظ یاد ہوا. جیسے خیبر پختونخوا، تو اس کا ایبریویشن، تو اس کا ایبریویشن کیا ہے؟ KPK. یہ اچھا کیا اس کا ایبریویشن نکال لیا، ورنہ خیبر پختونخوا بہت مشکل. اچھا بلا لفظ تھا. سرحد، اتنا پیارا نام تھا، سرحد. خیبر پختونخوا جس کا گلا خراب ہو، 3 دفعہ زور زور سے بولے خیبر پختونخوا، گلا صاف ہو جائے گا اس کا. سیاسی لوگوں کو یاد رکھو، قوم سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، ان کے اپنے سیاسی مفاد ہوتے ہیں. کیا ہو گیا اس میں؟ اگر صوبہ سرحد تھا، اتنا پیارا نام تھا سرحد، 4 صوبوں میں سب سے خوبصورت نام صوبہ سرحد کا تھا. تو سیاست کے چکر میں نام ہی بگاڑ دیا اس کا. خیر، ایبریویشن نکال لیا اس کا، KPK کر دیا، یہ اچھا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، عیسائی اور یہودی
کتنا ہی الٹا کام کریں، کتنا ہی الٹا کام کریں، گو کے بل میں گھسنے کی کوشش کریں. گو کا بل سے مراد کیا ہے کہ کیسا ہی احمقانہ کام کریں. یہ کے پی کے پہ بات کہاں سے آئی تھی؟ کس کا مخفف بیان کر رہا تھا؟ گورا. ہاں سوری یاد. تو یہود و نصارہ جو ہے نا، یہود و نصارہ، اس کی شارٹ کیا ہے آج کل؟ گورے. گورے میں ویسے تو امریکن اور برٹش ہیں، مگر یہودی بھی اس میں آئی جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود یہودیوں سے پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے. تو یہ یہود و نصارہ کا جو ایبریویشن ہے، جو مخفف ہے، وہ ہے گورا. تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ جو بھی گورا کرے گا، سانولے بھی وہی کریں گے اور کالے بھی وہی کریں گے. گورے کو پوری دنیا نے مقتدا اور رہبر بنایا ہوا ہے. انڈین بھی گورے کے پیچھے چل رہے ہیں. انڈیا میں، ہندوستان میں، ہندوؤں میں سینکڑوں برائیاں تھیں، مگر فیملی سسٹم کسی حد تک مضبوط تھا ان کا. دادا دادی، نانا نانی، ان کے کوئی احترام تھے، مگر وہ بھی ختم ہو رہا ہے. وہ گورے کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فالو کرو گے کہ اگر ان میں کوئی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا، یعنی اتنا الٹا کام کرے گا، تو تم یہ نہیں دیکھو گے کہ کام کیا کر رہا ہے، تم یہ دیکھو گے کام کرنے والا کون ہے. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے تمہیں شرم آئے گی، امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے، اسلاف کی، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، ان کی اور خود اپنے نبی کی تقلید کرتے ہوئے تمہیں شرم آئے گی، مگر گورے کی تقلید پر تم فخر کرو گے. وہی اسٹائل، چال. انہوں نے سگریٹ پینا شروع کی، پوری قوم سگریٹ پہ لگ گئی. آپ اگر گوروں کے سگریٹ کے اشتہار دیکھیں، آج سے کئی سال پرانے، جب یہ سگریٹ کمپنیاں وجود میں آئی تھیں، تو ان کے ڈاکٹروں کے بیانات کہ سگریٹ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، صحت کے لیے انتہائی مفید، کیونکہ اس وقت سگریٹ کمپنیوں کو لانچ کرنا تھا، ان کی پروڈکٹ کو بڑھانا تھا. میں نے خود ایسے ایڈورٹائز دیکھے ہیں. سگریٹ ڈاکٹروں کے حوالے سے گلے کے انفیکشن کو ختم کرتی ہے سگریٹ. جب پوری قوم کو اس لعنت پہ لگا دیا، اب سب عادی ہو گئے ہیں، تو اب ڈبوں پہ لکھا ہوا ہے خبردار، سگریٹ نوشی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، وزارت صحت. اسی سے پھر ٹرک والوں نے بھی نکالا. ٹرک اور رکشوں کا اپنا ایک ادب کا ماحول ہوتا ہے. ٹرک اور رکشے والے جو ہے نا، شاعری میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتاب کھول کے شاعری پڑھنی پڑے گی، تو اس کی سہولت ٹرک والوں نے اور رکشے والوں نے کیا دی ہے کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو بس کے پیچھے آپ کو کوئی شعر نظر آ جائے گا. انہوں نے کہا یہ عوام کی سہولت کے لیے. تو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. تو ایک ٹرک کے پیچھے ہم نے پڑھا خبردار، عشق کرنا صحت کے لیے مضر ہے. آگے لکھا ہے وزارت عشق. آگے لکھا ہوا ہے وزارت عشق. تو سگریٹ پہ لگ گئی پوری قوم. چائے ہندوستان میں جب گورا آیا ہے تو یہاں کی قوم، ہندو بھی مسلمان بھی، نشہ نہیں کرتے تھے کسی بھی قسم کا، تھا ہی نہیں، رواج ہی نہیں تھا. گورے نے آ کے لوگوں کو چائے پہ لگا دیا. گورے نے آ کے چائے پہ لگا دی. فری میں چائے تقسیم ہوتی تھی، فری میں کیمپ لگا. ہمارے باپ دادا بتایا کرتے تھے ہمیں کہ کیمپ لگتے تھے فری میں چائے، اور چائے کے ڈبے پہ چائے پینے کے فوائد. اب بھی آتے ہیں وہ فائدے. اب بھی میں نے خود ایک ہوٹل کے باہر دیکھا کہ چائے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، چائے پینے سے کینسر ختم ہوتا ہے. کینسر کے یہ 100% جھوٹ ہے. چائے پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. نقصانات بہت ہیں. آپ کو اشکال ہوگا کہ میں خود کیوں پیتا ہوں. میں بھی تو خاندانی چائے کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں نا بیان میں. خاندانی چائے ہو تو خاندانی ہو ورنہ نہیں پیو. تو میں اپنی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ
گورے نے جب یہ چائے کا رواج ڈال دیا, سب کو چرسی بنا دیا اس نے, کوئی چائے کا چرسی بنا دیتا ہے کسی کو سگریٹ کا بنا دیا. تو اب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اس وقت سے چائے پیتے آ رہے ہیں. آپ بچے کو جب روٹی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں, جب وہ ماں کی فیٹ سے ہٹتا ہے تو چائے پہ آتا ہے ڈائریکٹ. تو ساری زندگی چائے پیتے 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 گزر گئی. اس وقت تو اتنی سمجھ نہیں تھی, تحقیق بھی نہیں تھی. ہمارے والد صاحب جب بھی چائے پیا کرتے تھے تو بچا کے, جو بچہ سامنے ہوتا تھا آخر میں 2 گھونٹ بچا کے اس کو لازمی دیتے تھے. اس سے بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی 2 گھونٹ رہتے تھے نا, تو جو بچہ قریب میں رہو, یہ لو شاباش تم پیو. تو ان کو بھی بیچاروں کو علم نہیں تھا کہ یہ نقصان دہ ہے. تو گورے نے تو لگا دیا نا ایک لائن پہ. تو پیتے 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 جوان ہو گئے, پھر شادیاں ہو گئیں, بچے ہو گئے. بلکہ اس سے پہلے جب ہم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے, اصلاحی تعلق قائم ہوا, تو حضرت نے چائے کے خلاف بیانات شروع کیے. حضرت کا ایک کیسٹ ہے, اس کا نام ہے چائے کا زہر. جب حضرت نے بیانات شروع کیے تو ہم نے چائے چھوڑ دی. لیکن اب زندگی بھر کوئی پیتا رہا ہو اور دن میں 5-5 6-6 کپ پینے کا معمول ہو, کیونکہ ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے تھے تو ڈاکٹر یہ کہتے تھے کوئی کراچی میں چلتا ہے. ڈاکٹر منع نہیں کرتے تھے کبھی بھی, کوئی بات نہیں 3-4 کپ سے کچھ نہیں ہوتا. تو جب حضرت نے بیانات کرنا شروع کیے, چائے 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 چھوڑ دو, اس کا یہ نقصان, اس کا یہ نقصان, اس کا یہ نقصان, ہم نے چھوڑ دی. جب چھوڑی ہے تو اب جہاں کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں وہ چائے لا کے رکھ رہے ہیں. اب ہم جب کہیں کہ بھائی چائے نہیں پینی ہم نے, تو اس کا مطلب اس کا کولڈ ڈرنک کا خرچہ کرا رہے ہو. تو وہ کولڈ ڈرنک تو چائے سے بھی بدتر ہے. کولڈ ڈرنک جو ہے وہی اگر پینی ہے تو کولڈ ڈرنک سے بھی اگر آپ منع کریں گے تو اس کا مطلب وہ آئس کریم منگوائے آپ کے لیے. تو میزبان پر بھی بوجھ. ایک دن تو یہ ہوا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گیا, انہوں نے چائے لا کے رکھ دی, میں چائے سے توبہ کر چکا تھا. اب میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت میں پھنس گیا میں کہہ رہا ہوں نہیں پیتا میں چائے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. اب میزبان بھی تو پھر مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ. تو وہ گئے ہیں کچن میں نے وہ چائے بیسن میں گرا دی چپکے سے, اور اوپر سے نل کا گھما دیا. آپ کہیں گے کہ یہ تو رزق کی توہین ہے. مجبوری میں جائز ہے, مجبوری میں جائز ہے, کیونکہ میں پھر پیوں گا تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی چائے کا. جیسے یہ گھونٹ, وہ پھر کسی چرسی ہیروئنچی نے توبہ کر لی ہو, تھوڑا سا سٹا لگوائیں اس کو, تو دوبارہ وہ کہے گا یار وہ تو خامخواہ میں نے چھوڑا ہوا تھا. تو چائے کا بھی تو ایسے ہی نشہ ہوتا ہے, چائے کا بھی تو نشہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ایک گھونٹ بھی پی لینا تو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی, چھوڑو. لیکن کب تک گرائیں بیسن میں؟ اس وقت اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی کہ کوئی ہمارے رعایت کر لیتا. پھر ایک سفر ہوا خیبر پختونخوا کی طرف, تو وہاں ہم جن کے گھر جا کے ٹھہرے وہ صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک چائے 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 چائے. ارے بھائی ہم نے بھی بالآخر سٹا لگانا شروع کر دیا. ہم نے کہا چلو. پھر وہ شعر یاد آیا, لگا دی آج بوتل بھر کے منہ سے, لگا دی آج بوتل بھر کے میرے منہ سے ساقی نے. بوتل سے مراد یہ شراب کی بوتل ہوتی ہے نا, ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو. لگا دی آج بوتل بھر کے میرے منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ساقی نہیں ساقی نہیں ساقی, کہتا ہی رہا نہیں پلاؤ لیکن پھر بھی پلا دے. وہی ہوا کہ پھر پلا دی گئی. پھر دوبارہ آ گئے چائے پہ, ہم اسی ٹریک پہ آ گئے. اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ بھائی ڈاکٹر تو منع نہیں کرتے. تو پھر میں نے کہا کہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سر آنکھوں پر, مگر وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے, تو اس بارے میں تو ڈاکٹروں کی بات کا اعتبار ہوگا نا. پھر آ گئے. اب تک پچھلے ہفتے تک چائے پر میں تھا. پچھلے ہفتے تک میں کس پر چل رہا تھا؟ چائے. پھر پچھلے ہفتے میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی, ان کا نام بتا دینا بھی مفید ہوگا. سلیمان احمر صاحب کا نام سنا ہوگا, ٹائم لینڈر والے. انہوں نے ایک ڈاکومنٹری دکھائی چائے کے بارے میں کہ
کہ چائے کے بارے میں جو صحت کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ 100% جھوٹ ہے، اور یہی جھوٹ گورا آج سے 100 سال پہلے سگریٹ کے بارے میں بول چکا ہے۔ یہ سب ایک ہی فیملی ہے، ہیروئن، چرس، بھنگ، تمباکو، سگریٹ اور چائے اور کافی۔ فرق اتنا ہے کہ کوئی پی کے بہک جاتا ہے اور کسی میں کیفین اتنی کم ہوتی ہے کہ بہکتا نہیں ہے، مگر آہستہ آہستہ بالآخر اس کا انجام بھی بہکنے والا ہی ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے توبہ کر لی دوبارہ سے، اب خاندانی چائے بھی نہیں پیوں گا اور غیر خاندانی بھی نہیں۔ البتہ جب کسی چیز کو چھوڑا جاتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ کہ بالکل ہی چھوڑ دو۔ تو میں نے یہ سوچا، میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ سب بتا رہا ہوں تاکہ آپ میں سے اگر کسی کو ہمت ہو اور وہ عمل کی کوشش کرے تو وہ بھی کر لے۔ اپنی کارگزاریاں یا اپنی سوانح عمری بیان کرنا مقصد نہیں ہے ہرگز، کیونکہ آپ لوگ وقت نکال کر آئے ہیں دین کی بات سننے کے لیے، میری سوانح عمری اور میرے حالات سننے کے لیے نہیں آئے۔ تو میں وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے بھی اگر کوئی ہمت کر سکتا ہے تو بسم اللہ کر لے، وہ یہ بتانے کا مقصد ہے۔ تو اب ہم 4-4 5-5 کپ پی رہے تھے چائے کے، کبھی 2 کپ کبھی 3 کپ، اور چائے بھی خاندانی۔ کئی بار میں چائے کے کپ کو واپس کرتا ہوں گھر میں، یہ والی نہیں چلے گی، دوبارہ بناؤ ہو تو پھر پی کے مزہ تو آئے نا۔ کینٹین سے بعض دفعہ جامع تو رشید میں چائے منگوائی ہم نے، خادم کے ہاتھ آئی تو ہم نے کہا یہ آپ پی لو، پیسے میں دے رہا ہوں، میں نہیں پیوں گا، یہ چائے ہونی چاہیے۔ تو اب میں نے توبہ کر لیا، آپ لوگوں کو بھی گواہ بنا رہا ہوں اس پہ۔ توبہ کیوں کی، اس کے کچھ نقصانات بھی آپ کو اگر کہیں تو بتا دیتا ہوں۔ تو میں نے پھر یہ کیا کہ اب ایک دم سے چھوڑیں گے تو چھوڑ تو دیں گے، 3-4 دن بہت ٹینشن ہوگی، بلکہ 10 دن تک۔ تو ایسا کرو کہ صرف صبح ناشتے کی رہنے تو 10 دن تک، باقی ٹائم کی ختم کر دو۔ تو جب ایک کام آرام سے ہو سکتا ہے تو خواہ میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شو تو مارنی نہیں ہے نا کہ بس چھوڑا تو چھوڑ دیا، تو ہم نے کون سا کوئی گینس بک آف ورلڈ میں نام لکھوانا ہے اپنا؟ تو ایک کام جب تمیز سے، شرافت سے ہو سکتا ہے تو پھر شر اور آفت بننے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ چھوڑیں گے دماغ خراب ہوگا، گھر والوں پہ بھی غصہ، بچوں پہ بھی چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت میں۔ یہ خود اس چائے کے غلط ہونے کی علامت ہے۔ روٹی چھوڑو گے دماغ خراب نہیں ہوتا، صرف بھوک لگتی ہے۔ سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑ دے، نسوار کھانے والا نسوار چھوڑ دے تو آپ اس کے قریب نہ آئیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، مارے گا، پیٹے گا، غصے ہوگا، غضبناک ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اچانک چھوڑیں گے تو پھر ایسا نہ ہو گھر والوں کو چھوڑنا پڑ جائے یا گھر والے ہم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ تو صبح ناشتے کا 1 کپ ابھی باقی ہے، اس کے باقی دن بھر کی چھوڑ دی 10 دن تک۔ جیسے ہی 10 دن پورے ہوں گے تو صبح ناشتے کا کپ یا تو بالکل چھوڑ دوں گا یا آدھا کر دوں گا، اور پھر 10 دن کے بعد وہ بھی ختم۔ تو 3-4 دن ہو چکے ہیں اس پروسیس پہ چلتے ہوئے۔ پہلے دن اتنا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا، جہاں سے گزر رہا ہوں بس کوئی کسی طرح تھوڑا سا پلا دے زبردستی منہ میں ڈال، ایسا جسم میں وہ ہو رہی تھی۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ چائے کے بارے میں جو اس کے نقصان کے جو چیزیں ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں اور جامع۔ دیکھو، جو چیزیں انسان کی فطرت نہیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، چاہے ڈاکٹر اس پر کتنا ہی اچھا لیبل لگائیں۔ اللہ نے ہمیں کھانے اور پینے کے لیے جو چیزیں دی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، انڈے بھی ہیں، دودھ بھی ہے، کہیں بھی چائے کا تذکرہ نہیں ہے۔ کسی پیغمبر نے کوئی نشے کی چیز یا کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ کو فریش کرتی ہو استعمال نہیں کی ہے۔ دماغ کو فریش کرنے کا طریقہ جو قدرت نے بیان کیا قرآن میں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو اس دنیا سے تمہارا کنیکشن کاٹنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم اس میں سکون حاصل کرتے ہو۔
تو دماغ کو سکون کے لیے کیا چیز چاہیے؟ نیند. آپ جب کام کرتے کرتے تھک جائیں اور آپ سمجھیں کہ میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا، سو جائیں. یہ نیچرل طریقہ ہے دماغ کو راحت دینے کا. اگر آپ سوئیں گے نہیں، آپ نے سگریٹ شروع کر دی، آپ نے چائے شروع کر دی، آپ نے گٹکا شروع کر دیا، وقتی طور پر آپ کا جسم وہ ریلیکس ہو جائے گا، اس کو فائدہ ہو جائے گا. مگر جسم کا تو اندر کا ایک قدرتی سسٹم ہے. ہمارے جسم میں اللہ نے کچھ خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی ہیں. جیسے حکومت چلانے کے لیے ISI والے اور CID والے خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں نا، وہ اطلاع دیتی رہتی ہیں فلاں دہشت گرد فلاں علاقے میں آ گیا ہے، فلاں ادھر چلا گیا ہے. اگر ان کی رپورٹیں صحیح ہوں تو ملک صحیح چلے گا. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی تو چائے پلا دوں آپ لوگوں کو؟ ابھی تو پی کے آئے ہوں گے نا سب لوگ. خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ وہ خفیہ ایجنسیاں کیا کرتی ہیں؟ اطلاعات دیتی ہیں ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی یوں ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے. جیسے ہی خفیہ ایجنسیاں آرڈر کرتی ہیں تو اوپر سے پالیسیاں بنتی ہیں، آرڈر جاتے ہیں، اس کو اٹھا لو یہاں سے، اس کو یوں کر لو، یوں ایسے آرڈر ہوتے ہیں. اگر ایجنسیوں کی رپورٹیں غلط ہوں تو جس کو اٹھنا چاہیے وہ نہیں اٹھے گا. کیا خیال ہے؟ جس کو اٹھنا چاہیے وہ نہیں اٹھے گا، اس کے علاوہ دوسرے اٹھ جائیں گے. ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا. تو جب تک ہمارا جسم قدرت کے بنائے ہوئے نظام پہ چلتا ہے تو جسم کی جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ دماغ کو اطلاع دیتی رہتی ہیں اور دماغ آرڈر کرتا رہتا ہے. میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. اللہ نے ایسا ہمارے جسم میں سسٹم بنایا، پوری ایک حکومت ہے یہ. ہمیں جب پیاس لگتی ہے، جسم میں پانی کی ضرورت جب پیدا ہوتی ہے، جب خون میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو خفیہ ایجنسی دماغ کو کیا آرڈر دیتی ہے؟ بولو بھائی. پیاس کا احساس دلاتی ہے. یہ پیاس کا احساس بلا وجہ نہیں ہوتا، خامخواہ میں نہیں ہوتا. جب خون میں پانی کی کمی ہوگی تو ہمیں دماغ کو کیا اطلاع جائے گی؟ بولے پیاس. وہ خود آپ کا دماغ کہے گا جا بھائی، دل چاہے گا آپ کا میں پانی پیوں. اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جو بلڈ ہے نا اس کا سارا سرکولیشن معدے کی طرف آ جاتا ہے. اب اگر آپ دماغی کام کریں گے، دماغ سے جب آپ سوچتے ہیں تو خون دماغ میں خرچ ہوتا ہے، تو دماغ کا سارا خون چلا گیا معدے کی طرف، اس نے کھانے کو ہضم کرنے میں لگایا. تو اب آپ کے دماغ کو ضرورت ہے نیند کی، سونے کی. اب آپ دماغی کام نہیں کر سکتے، ورنہ نہ دماغ کے رہیں گے نہ معدے کے رہیں گے. ایک گاڑی میں پیٹرول ہے نہیں، آپ اس کو خامخواہ میں گھسیٹ رہے ہیں، یا انجن آئل ختم ہو گیا اس کا تو انجن ختم ہو جائے گا، انجن بیٹھ جائے گا اس کا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تبھی آپ دیکھیں جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں فوراً ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. خفیہ ایجنسی نے اطلاع دے دی ہے دماغ کو کہ سو جا. کیا اطلاع دے دی دماغ کو؟ سو جا. اور جتنی ہیوی ڈوز کھائیں گے اتنی گہری نیند آئے گی. اتوار والے دن صبح صبح یہاں حلوہ پوری پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. حالانکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ ساری رات سوتے 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 اٹھیں، حلوہ پوری کھائیں گے پھر سو جائیں گے آپ، کیونکہ حلوہ پوری بہت ہیوی ڈوز ہے، کھائیں گے تو نیند آئے گی، تو آپ کا دن فریش نہیں گزرے گا. تو جتنی ہیوی ڈوز کھائیں گے اتنی گہری نیند آئے گی. تو یہ نیند جو آ رہی ہے یہ اندر خفیہ ایجنسیوں نے خبر دی ہے دماغ کو کہ بھائی سو جا، اور یہ بالکل صحیح خبر دی ہے. کیا خیال ہے؟ بولو بھائی، یہاں خفیہ ایجنسیوں نے غلطی کی ہے یا صحیح کہا ہے؟ صحیح کہا ہے. اور صحت کے لیے بھی مفید ہے. دوپہر جب آپ کھانا کھائیں، صبح ہمیں نیند اس لیے نہیں آتی ناشتے کے بعد، آتی تو ہے لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ سو چکے ہوتے ہیں، نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر اس لیے دماغ کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے صبح ناشتے کے بعد زیادہ نیند نہیں آتی. لیکن ہیوی کرو گے تو اس میں بھی آئے گی. تو یہ خفیہ ایجنسی ہے. اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اب یہ تینوں نمبر یاد رکھنا، میں نے جو مثالیں دی ہیں میں اس کو پھر فٹ کروں گا آج کے انسان پر کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، میں یہ فٹ کروں گا اس پر. پہلی مثال کیا تھی؟ پیاس والی. دوسری مثال کھانے والی. اب نیند والی مثال سمجھیں. آپ کو پتا ہے کہ سورج نکلتے ہی، بلکہ سورج کی روشنی ابھی پوری طرح نہیں نکلی ہوتی، مرغیاں اپنے ڈڑبوں سے باہر نکلنا
شروع ہو جاتی ہیں. مرغے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں, پرندوں کا چہچہانا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی سورج نکل کے جب غروب ہونے لگتا ہے تو مرغیاں دوبارہ اپنے ڈڑبوں کی طرف, بولو نا بھائی, بول لیا کریں یار, مرغیاں دوبارہ اپنے ڈڑبوں کی طرف جاتی. فارمی مرغیوں کا مجھے نہیں پتا سسٹم کیا ہے, وہ کب جاتی ہیں کب اٹھتی ہیں واللہ عالم. دیسی مرغیاں جو خاندانی مرغیاں چلی جاتی ہیں, کوے بھی چلے جاتے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف, کبوتر آ جاتے ہیں, اور ایسے مرغی کیسے وہ اپنی گردن جو ہے نا اس میں پروں میں دبا کے غائب ہو جاتی ہے, ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جائے گی بس. تو کیا جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو مرغی کوئی الارم لگا کے سوتی ہے, یا اسے کوئی آ کے اٹھاتا ہے, بھائی اٹھ جاؤ صبح ہو رہی ہے نکلو یہاں سے, ہے بھائی؟ یا جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو اسے کسی نے اسکول میں سکھایا ہے کہ اچھے بچے شام ہوتے ہی گھر میں چلے جاتے ہیں, کسی نے سکھایا ہے اس کو؟ کوے کو کون سکھا سکتا ہے؟ اور کوا تو اچھا بچہ ہے ہی نہیں, پھر بھی وہ شام ہوتے ہی اپنے گھونسلے کی طرف فوراً جاتا ہے. آپ کبھی آئیں صبح یہاں الفلاحیہ مسجد میں, فجر کے بعد, فجر سے پہلے آپ دیکھیں, فجر کے فوراً بعد یعنی جب سورج کی روشنی کچھ ہو جاتی ہے, پورے کراچی کے کووں کا غول اڑ کے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں, یہ جاب کرنے, ہمارا رش صدر کی طرف ہوتا ہے نا ادھر کو, یہاں سے پوری قوم جا رہی ہوتی ہے, تبھی یہ گرو مندر پہ بڑا رش ہو جاتا ہے, لیاقت آباد والے پل پہ سب صدر, کیونکہ زیادہ تر بزنس وہاں ہے. کووں کا رش کدھر ہوتا ہے؟ سرجانی ٹاؤن سے آگے جاتے ہیں, کراچی سے باہر, وہاں وہ جو بھی مردار پڑا ہوا ہے, جو بھی ان کو بزنس ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے, کووں کا تو آپ کو پتا ہے, سارے ادھر کو جا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ پورے کے پورے غول واپس آ رہے ہوتے ہیں, اچھے بچوں کی طرح. بھائی جیسے ہی اندھیرا ہوگا اچھے بچے گھر میں جائیں گے, حالانکہ کوا اچھا بچہ نہیں. اس کے باوجود تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو ہم نے بہترین انداز سے بنایا, پھر اس کو اسی راستے پہ چلا دیا جو اس کے لیے مفید تھا. بعض جانور اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے الٹے بھی پیدا کر دیے, الو کا نظام ہی الٹا رکھ دیا کہ وہ رات کو نکلے گا دن میں سوئے گا, یہ بتانے کے لیے کہ دونوں طرح کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں, چاہے تو الو والی زندگی گزارو, چاہے تو کبوتروں والی اور شہبازوں والی زندگی گزارو. تو وہ مثالیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں دونوں طرح کی. تو وہ کیا ہے, ان کے اندر خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں قدرت نے. وہ ایجنسی مرغی کو خبر دیتی ہیں, خفیہ ایجنسیاں, کہ اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے, آرام کا ٹائم ہو گیا ہے. میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ مرغی سارا دن آوارہ گردی کرے, اگر کھانے پینے پہ توجہ نہ دے, لیکن عصر کے بعد یا جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو آپ دیکھیں مرغی بہت تیزی سے دانہ چگنا شروع کر دیتی ہے. اس وقت کسی کو لفٹ نہیں کراتی وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے ابھی سونے کا ٹائم ہو رہا ہے, پھر پیٹ بھر لو, اب یہ آخری آپشن ہے. سارا دن تو مرغے کا تو کام ہی آوارہ گردی ہے سارا دن, لیکن مرغا بھی کس کام میں لگ جائے گا؟ دانہ چگنے میں فوراً, ابھی غروب, یہ میں نے خود دیکھا ہے. تو یہ خفیہ ایجنسی جیسے اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں انسٹال کی ہوئی ہے, انسان میں بھی انسٹال کی ہوئی ہے. یعنی اس کے سافٹ ویئر, ایجنسی کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے انسان میں بھی. انسان کے سافٹ ویئر بھی لاشعوری طور پر اس کو بتاتے ہیں کہ رات ہو رہی ہے بستر کی طرف چلا جا, صبح ہو رہی ہے اٹھ جا. لیکن انسان چونکہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, وہ قدرت کے اصولوں کو نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں میرے اپنے اصول ہیں, لہذا وہ اس کے خلاف ورزی کرتے کرتے ان گھڑیوں کو جو قدرت نے آپ کے جسم میں قدرتی گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں نا, جو ٹائم بتا رہی ہوتی ہیں کہ سونے کا ٹائم, ان گھڑیوں کا سارا سیٹ اپ بدل دیتا ہے انسان, ان گھڑیوں کا نظام بدل دیتا ہے. جیسے آپ کو جب بھوک لگے تو قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ روٹی کھاؤ. مگر آپ اگر روٹی نہیں کھاتے, چنگم کھانا شروع کر دیں, آپ کی بھوک اڑ جائے گی. کیوں؟ آپ نے چبانا تو شروع کر دیا نا, تو میدا وہ تیزاب پھینکنا شروع کر دے گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں, حالانکہ آپ کھا نہیں رہے ہوتے. تھوڑی دیر میں پیٹ میں گیس بن جائے گی, اور یا تو بھوک بالکل ختم ہو جائے گی, یا ختم نہیں بھی ہوئی تو کم ضرور ہو جائے گی. تو کچھ دن یہ کریں گے تو بھوک کا سسٹم ہی سارا آؤٹ ہو جائے گا آپ کا. پھر صحیح وقت پہ نہ بھوک لگے گی
اور نہ صحیح وقت پہ آپ کے دماغ کو سگنل ملے گا. تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو رات کی ترتیب جن لوگوں کی سونے کی نہیں ہوتی، دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، ان کے جسم کو اور کوئی خرابی ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے تو ان کی وہ گھڑیاں خراب ہو جاتی ہیں. اور شوگر کی بیماری میں سب سے زیادہ دخل اس چیز کا ہے. آپ حیران ہوں گے، یہ جو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے نا، یہ رات دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، یہ باقاعدہ میڈیکل سائنس کی رپورٹ ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. شوگر کی جو بیماری پیدا ہوتی ہے، آج کل جو لوگ کہتے ہیں ہم تو نہ میٹھا کھا رہے ہیں، نہ چینی کھا رہے ہیں، نہ یہ کر رہے ہیں، نہ یوں کر رہے ہیں، نہ دماغی ٹینشن ہے، پھر بھی شوگر ہو گئی. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، خوش بھی رہتے ہیں، چینی چھوڑی ہوئی ہے عرصہ دراز سے، جوان بھی ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بن گئے. اتنا صحت کا خیال کر رہے تھے مگر بہت خاندانی قسم کی شوگر ہو گئی. ان میں خرابی کیا تھی؟ وہ رات کو جاگتے تھے اور دن میں سوتے تھے. باقاعدہ رپورٹ ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اب قری میں سرچ نہ کریں، اب قری والے بہت بڑے چھوڑو ہیں. جی 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 یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے بارے میں بھی یہ رپورٹ ہے کہ وہاں عرب چونکہ رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں، تو اس لیے شوگر کی بیماری وہاں پھیلی ہے. شوگر کی بیماری کا ایک بہت بڑا سبب، اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کے نیند کا سارا سیٹ اپ، وہ گھڑیال جو تھے نا، جو اطلاع دینے والے تھے، وہ سارا برباد ہو جاتا ہے. پیغمبروں کی زندگی، میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے میں نے اس صحت کے بارے میں غور کرنا شروع کیا، پیغمبروں کی زندگیاں دیکھی کہ کیسی ہوتی ہیں، تو پیغمبروں کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل، اور بھی دلیلیں ہیں، ان دلیلوں میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کی طرز زندگی ہے. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، آج میڈیکل سائنس یہ تو نہیں کہتی کہ پیغمبروں کی زندگی اختیار کرو، مگر وہ جس زندگی کو اختیار کرنے کا کہتی ہے، وہ زندگی 100% پیغمبروں میں نظر آئے گی آپ کو. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ریسرچ کر کے کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی تھی وہ اختیار کر لو. لیکن ظاہر ہے یہ تو مذہب کی طرف چلا جائے گا نا معاملہ. لیکن میڈیکل سائنس آج جو کچھ کہہ رہی ہے وہ پورا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی پر چل رہے تھے، اسی پر چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سارا سیٹ اپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اب میں نے یہ 3 نمبر میں بیان کرتا ہوں. اسی طرح یاد رکھو ایک نکاح کا مسئلہ بھی ہے. نکاح کا، جب انسان بالغ ہوتا ہے، مرد لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتا ہے، تو اس میں سیکچوئل ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ شادی کرا دو ان کی. 15 سال کا لڑکا ہے، 13 سال کی لڑکی ہے، شادی کرا دو اس کی. یہ لفظ سنتے ہی لوگ بوکھلا جاتے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے. دماغ خدا کی قسم ان لوگوں کا خراب ہوا ہے جو ان کی شادی نہیں کرا رہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم اس لیے نہیں کرا رہے ان کی شادی کہ تم گوروں کو فالو کر رہے ہو، ورنہ اصل شادی کی عمر ہی 15 سال ہے لڑکے کے لیے، اور لڑکی کے لیے 13 سال ہے. اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو وہ کتنی عمر میں شادی کرایا کرتے تھے. قرآن سے بھی میں ثابت کروں گا، میڈیکل سائنس تو کہتی ہے. گوروں نے اس کا علاج پتہ ہے کیا دریافت کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں شادی نہ کراؤ، گرل فرینڈ بنا کے اس سے اپنی خواہش پوری کرو. ورنہ وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ اس عمر میں انسان اپنی سیکچوئل ڈیزائرز کو کچلنا شروع کر دے، اس کے وہ بھی قائل نہیں ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے، 24-25 سال، دوست تو نہیں، دوست کے دوست تھے، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. 24 سال کی عمر ان کی امریکہ میں. ان سے کسی انگریز نے پوچھا میرڈ ہو؟ 24 سال میں ہمارے یہاں کہاں میرڈ ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں میرڈ تو نہیں ہے. کہا پھر گرل فرینڈ ہوگی؟ گورا پوچھ رہا ہے. نہیں گرل فرینڈ بھی نہیں ہے. بوائے فرینڈ ہوگا؟ بولے کیا بول رہا ہے بھائی، ہم لوگ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ بوائے کو نہیں مانتے بھائی. تو اس نے کہا کچھ تو ہے، بیوی بھی نہیں ہے، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے، بوائے فرینڈ میں تو جھوٹ بول رہے ہو تم. اس نے کہا خدا کی قسم نہیں ہے. تو وہ گورا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ ظلم نہیں ہے، ظلم. 9 سال بلوغت کے بعد تم نے گزار دیے، 9 سال سے اپنی ڈیزائرز کو کہاں سے پورا کر رہے ہو؟ جب نہ زنا کرتے ہو، نہ شادی کرتے ہو، نہ کوئی بوائے فرینڈ ہے، تو یہ کیسے پورے کر رہے ہو؟ زندہ کیسے ہو؟ وہ مان رہا ہے گورا کہ یہ ظلم ہے مسلم معاشرے میں. لیکن آج ہمارے
دیندار طبقے کو, داڑھیوں والوں کو, تہجد والوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں آ گئے نا اسی چینل پہ گھوم پھر کے. تو جو چینل ہے, جو باتیں ہیں, وہ تو کروں گا نا میں یہاں بیٹھ کے بھائی, تو کروں گا نا میں. جیسے جب بھوک لگ رہی ہے تو کھاؤ, تو صحت کو لگے گا نہیں لگے گا؟ بھوک نہیں لگ رہی, کھاؤ گے تو نقصان ہوگا. جیسے خفیہ ایجنسی آپ کو اطلاع دیتی ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے, تو پانی پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے؟ اگر نہیں پیو گے گردے فیل ہو جائیں گے آپ کے, کچھ وقت کے بعد گردے خراب ہو جائیں گے. جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کے گردے خراب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھائی جتنی ضرورت ہے اتنا پانی پینا پڑے گا آپ کو. تو ایسے ہی یاد رکھو, جیسے جب لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی, تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں, چاہے وہ کتنے بزرگوں کے خاندان سے ہوں, عالمات ہوں, صالحات ہوں, بزرگوں سے بیعت ہوں, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. آدم علیہ السلام میں اللہ نے یہ چیز رکھی جنت میں, ان کے لیے پھر اماں ہوا کو پیدا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز تھی, تمام پیغمبروں میں تھی, اور پیغمبروں میں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ کمال کی علامت ہے. جب آپ اپنی فطرت پہ ہوتے ہیں تو جو فطری تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے عروج پر ہوتے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ اس کو روک رہے ہیں اس کام سے؟ قرآن کے پہلے میں الفاظ بتاؤں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر میں بچہ سمجھدار نہیں ہوتا, اس عمر میں بچہ, بولو بھائی, وہ کیسے پالے گا ایک بیوی کو, ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, ابھی تو بچہ ہے. یاد رکھو بچپنا ختم ہی شادی کے بعد ہوتا ہے. اگر وہ شادی نہیں کرتا, خدا کی قسم 40 سال میں بھی بچکانہ حرکتیں کرے گا. میں جانتا ہوں 45 سال کی عمر کے لوگوں کو ابھی بھی بچکانہ حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں. بچے کو میچور کرنا ہے, سمجھدار بنانا ہے کہ یہ کسی کام میں لگ جائے, اس میں ذمہ داریاں ہیں, تو شادی کر دو اس کی. اس کے جب اولاد ہوگی تو وہ بہت سارے ایسے کام چھوڑ دے گا. اول تو ان گناہوں کی طرف ابھی وہ گیا ہی نہیں ہے, جانے سے پہلے اللہ نے حلال راستہ دے دیا, تو جائے گا ہی نہیں ان چھچوری حرکتوں کی طرف, غلط ایکٹیویٹیز کی طرف. پھر جیسے ہی اس کی اولاد ہوگی تو یہ قدرت نے باپ اور ماں کے دل میں اولاد کی فطری محبت ڈالی ہے. اولاد کی محبت کے لیے کسی سے بیان نہیں سننا پڑتا. جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھو کیسا دل آتا ہے اس کے اوپر, پھر وہ اس کی فکر کرتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ بیان جس رب سے چل رہا ہے نا, اس کو پکڑ کے رکھنا ہے, ادھر میں دائیں بائیں نہ نکل جاؤں میں, یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے. چلتا کہاں سے پر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے. تو میں خود بھی جب بعض دفعہ سنتا ہوں تو مجھے بھی اپنے اوپر غصہ آتا ہے, کدھر سے لے کے چلے تھے کہاں نکل لیے. تو یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے, جو جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں اس کو آخر تک پہنچانا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میرے پاس جرمنی سے کسی شخص کا خط آیا, کسی مسلمان کا, جو دین سے بہت دور تھا. کہنے کو مسلمان تھا مگر حقیقت میں اوتھسٹ ہوتے ہیں جیسے. جرمنی میں چلا گیا تو عیاشی میں پڑ گیا. اس نے وہاں ایک کیتھولک عیسائی لڑکی سے شادی کی. اس کو مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عیسائی سے شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس کو تو عیسائی مل گئی تو عیسائی سے, ورنہ ہندو ملتی تو ہندو سے کر لیتا. اتنا دور تھا مذہب سے. شادی ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا, 2-3 بچے ہو گئے. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اس نے حضرت مفتی تقی صاحب کو خط لکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ انہیں عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے, میرے بچوں کو عیسائیت کی تعلیم. کہہ رہے مجھے ایک دم عجیب سا احساس ہوا کہ یہ اپنا مذہب میرے بچوں کو کیوں سکھا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں ان کو مسلمان بناؤں گا. باپ میں اللہ نے ایسی غیرت رکھی ہے کہ کتنا مرضی خراب ہو مگر اولاد کے معاملے میں آ کے اپنے آپ کو اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. کہ یار میں اگر اس ٹریک پر چلا تو اس کو ایمان کی قدر نہیں تھی, مگر اتنی بات تھی کہ ہم مسلمان ہیں, نام اسلام کا استعمال کر رہا تھا, چاہے نظریاتی طور پہ جو بھی ہو. انسان کو ویسے بھی اپنے باپ دادا کے دین سے فطری محبت ہوتی ہے, پھر اسلام اگر ہو تو پھر ابھی تک اسلام کے مقابلے میں کوئی آیا نہیں تھا. اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب سامنے آیا نہیں نا, تو اپنے مذہب کا احساس نہیں ہوا. اب جب دیکھا کہ بچے میرے بھی ہیں اس کے بھی ہیں, اب وہ عیسائیت سکھا رہی ہے تو غیرت
جاگنا شروع ہو گئی. بیوی سے کہا تم اس کو عیسائی کیوں بنا رہی ہو, یہ مسلم بنیں گے, اسلام مسلم بنیں گے, مسلمان. بیوی نے کہا نہیں. کیوں, اسلام میں کیا ہے, کون سی خوبی ہے اسلام میں جو میں اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤں. ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں کیا خوبی ہے. بس اتنی خوبی تھی کہ میں مسلمان ہوں. اور یہاں جو تھوڑی سی غیرت تھی نا وہ جاگ گئی. میں اپنے بچوں کو کیسے چرچ بھیج دوں, میرے باپ بھی مسجد جاتا تھا, میرے دادا بھی جمعہ پڑھتے تھے, میں بھی کبھی کبھار عید پہ آ جاتا ہوں, تو ٹھیک ہے جیسا مرضی ہوں, لیکن بچے اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے, مسجد جائیں گے, چرچ نہیں جائیں گے. اتنا غیرت, تھوڑی بھی رمق ہو نا تو وہ اولاد کے بعد وہ رمق جاگنا شروع کر, کسی کی تھوڑی جاگتی ہے, کسی کی کم جاگتی ہے, مگر جاگتی ضرور ہے. میرے پاس یہاں لوگ آتے ہیں شرابی, کہہ رہے بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے میں نے شراب سے توبہ کر لی ہے. کیوں, کہہ رہے میں اگر شراب پیوں گا میری بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی, ان بیٹیوں کی خاطر. رو رہا تھا, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو اس نے حضرت مفتی تقی عثمانی, محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو خط لکھا, کہا کہ میرے بیوی سے جھگڑے شروع ہو گئے, میں اس کو اسلام پر فورس کر رہا ہوں, وہ کہہ رہی ہے نہیں. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کو جواب لکھا کہ بیوی سے لڑنا چھوڑ دو. پہلی بات تو یہ ہے, لڑائی سے کبھی کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتا. گن پوائنٹ پہ آپ اس کو سمجھاؤ, دلائل تمہارے پاس ہے نہیں. پھر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب بھیجی, کرسچینٹی یعنی عیسائیت پہ ایک کتاب ہے ان کی, پورا نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے. وہ کتاب بھیجی اور کہا کہ اپنی وائف سے کہو اس کتاب کا تم نے مطالعہ کرنا ہے روزانہ. عیسائیت پر انہوں نے کتاب لکھی اور کمپیئر کیا اسلام سے. کہا میں تمہاری کتابیں پڑھ لوں گا عیسائیت کی, تم میری پڑھ لو, کیونکہ وہ کہے گی نا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اور کہا کہ تم بھی اور اپنی بیوی بھی ان سے بولو ہم دونوں کا خدا ایک ہی ہے, تم بھی گاڈ کو مانتے ہو, ہم بھی اللہ کو. اللہ کو تو دونوں مانتے ہیں. تو روزانہ ہم لوگ ایک وقت متعین کر کے دونوں بیٹھیں گے اور گاڈ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ جو دین برحق ہے ہمیں وہ سکھا دے, وہ ہمارے دل میں اس کا برحق ہونا ڈال دے. سمجھ رہے, تم یہ دعا مانگنا کہ اللہ اگر عیسائیت برحق ہے تو میرے میاں کو عیسائی بنا دے, اور اگر اسلام برحق ہے تو مجھے اسلام سکھا دے, میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے, اور ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ بھی کرتی رہو. تو دونوں میاں بیوی, وہ جو بالکل اوتھسٹ تھا, شرابی اور بالکل آوارہ, وہ بھی رات کو بیٹھ جاتا, بیوی بھی بیٹھ جاتی, دونوں اللہ سے دعا مانگتے اللہ ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, ہدایت دے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اس کا خط آیا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا بیوی پہ. تو حضرت نے جواب لکھا کہ کم سے کم 40 دن تک عمل کرتے رہو. اگر حضرت کوئی عامل ہوتے نا تو اس کو بتاتے یہ والا پڑھ کے پھونکو, یہ یوں والا پڑھ کے پھونکو. انہوں نے طریقہ بتایا کہ بھئی اللہ سے مانگو. 40 دن گزر گئے, کوئی اثر نہیں. کہہ رہے پھر میں ایک دفعہ آ رہا تھا اپنے آفس سے, وائف ڈرائیو کر رہی تھی, راستے میں گاڑی اس نے کہیں پارک کی ہے اور اسٹیئرنگ پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں حیران ہو گیا اس کو کیا ہو گیا, کہیں تکلیف ہے, درد ہے. جب تھوڑا سا چپ کرایا تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور میری زندگی گمراہی میں گزری ہے. اب دونوں دیندار ہیں, دونوں. جو شوہر تھا دین سے دور وہ بھی نیک بن گیا اور بیوی بھی نیک بن گئی. بچے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا بنیں گے پھر, صحیح ہے نا, ان کا تو مستقبل ہی سنور گیا. کیونکہ جو بے دینی سے جب دین کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں. پھر وہ یہ نہیں کہتا میرا, وہ کہہ رہا بچہ بنے گا عالم. میرا خیال ہے یہ, میں نہیں جانتا کہ انہوں نے بچوں کو کیا بنایا, لیکن پھر ان کو یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو زندگی گمراہی میں گزری ہے ہم اپنے بچوں کے ذریعے اس کی تلافی کریں گے. اگر وہ بندہ شادی نہ کرتا تو یہاں تک نوبت پہنچتی؟ بولو نا بھائی. ہمارے ایک طالب علم کل آیا, بھی یہاں بیٹھا ہوا بیان سن رہا ہے سامنے, یہ بیٹھے ہوئے دیکھ لینا. ٹھیک ہے, کہہ رہے میں بھی شادی کروں گا, میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور میں شادی کروں گا تو میں کیسے, میں پڑھ نہیں سکوں گا, ایکچولی یہ ہو جائے گا. تو ایکچولی وہ جو آ کر ٹوپی ڈرامے, یہ بہت ذہین طالب علم ہے, دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو. جامعۃ الرشید میں بھی ان کا بڑا ماشاءاللہ نام ہے. یہ عالم بھی ساتھ ساتھ بن رہے ہیں اور یونیورسٹی میں بھی. دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو ایک طرف سے تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے جامعۃ الرشید نے بھی ان کو خصوصی کچھ پروٹوکول دیے ہوئے ہیں, کو الگ کمرہ دیا ہوا ہے
ان کے اوقات کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ دوپہر کو گھر جا سکتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی اتنا سروائیو کر رہا ہے تو وہ جامعۃ الرشید کی ایک خاصیت ہے کہ وہ پھر ایسے طلبہ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ ادھر بھی ٹاپ پہ جا رہے ہیں ادھر بھی تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں اگر استاد جی آپ کی باتیں میں آ گیا اور میں شادی کر لوں گا تو میری تو تعلیم ادھوری رہ جائے گی. وہی خناس، صحیح ہے نا، خناس بھرا ہوا دماغوں کے اندر. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ تعلیم میں اور اچھے ہو جاؤ گے، آپ تعلیم میں اور اچھے ہو جاؤ گے. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کماتے نہیں ہیں، کہ میں بیوی کو کھلاؤں گا کہاں سے ہے بھائی. اچھا ایک بات انہوں نے بتائی کہ میرے خاندان میں میرے رشتے اتنے، بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے اتنے میرے، کیونکہ جب ایک بچہ دین اور دنیا دونوں میں آگے جا رہا ہو تو رشتے تو بہت آتے ہیں نا بھائی. سب رشتے دار پیچھے پڑے جاتے ہیں ہماری بیٹی سے کر لو، ہم سب کو پتا ہے بھائی روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے اور مستقبل روشن کرے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو سب پیچھے پڑے جاتے ہیں ہماری بچی سے کر لو، ہماری بچی سے، ہماری بچی سے. کہہ رہے میں اگر کر لوں گا تو میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، کما تھوڑی رہا ہوں. میں نے کہا یہ بات آپ ان سے کہو جو اپنی بیٹی آپ کو دے رہے ہیں. بولے اچھا رشتہ چاہیے، اگر ابھی ہاں کرتے ہو نکاح کر دیتے ہو، کیونکہ میں نے کہا بیٹی کا باپ تو کما رہا ہے نا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو لڑکا آوارہ ہوتا تو تعلیم میں آگے نہ ہوتا. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لڑکا نہیں کماتا، اگر باپ نے اس کی شادی کر دی تو وہ بالکل ہی ہاتھ پاؤں ڈھیلے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا اب تو بہو بیوی بھی مل گئی فری میں، تو وہ اور آوارہ ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے باپوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ ایسا نالائق لڑکا جو کسی میدان میں آگے ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کی شادی تو کرائیں مگر اس کے اپنے خرچے پہ کرائیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ بولا اس کو، بولے بیٹا تو 15 سال کا ہو گیا ہے، جب کہے گا تیری شادی کر دوں گا مگر تیرے خرچے پہ. ٹھیک ہے نا؟ کس کے خرچے پہ؟ تیرے خرچے پہ. تو کمانا شروع کر دے فوراً سے پہلے تیری شادی، تو شاید اسی شوق میں کمانا شروع کر دے، اچھا بن جائے وہ. تو نااہل آدمی جو آوارہ ہو اس کو میں یہ نہیں کہتا، ان میں بھی بہت سے سدھر جاتے ہیں، آوارہ تھے مگر شادی کے بعد، لیکن یہ رسک ہے، نہیں سدھرا تو پھر ڈبل مصیبت ہو جائے گی، بہو بھی آپ کے اوپر آ جائے گی، یہ پھر صحیح نہیں. لیکن ایک پڑھ رہا ہے، تعلیم میں لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اچھا رسپانس دے رہا ہے، اس کی کرا دو. اور ایسے میرے پاس بہت واقعات ہیں، کرا دی باپ نے اور اچھا رسپانس آنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا کہ جب آپ کے سارے چاچے مامے تائے پیچھے پڑے ہوئے کہ ہماری بیٹی سے کر لو، تو آپ بولو کہ میرا جہیز کیا ہے، میں اس سے شادی کروں گا کہ جب تک میں جاب پہ نہیں لگ جاتا وہ میری بیوی کا کم از کم خرچہ اٹھا لے، میرا تو ویسے ہی چل رہا ہے نا. نہیں آئی بھائی، بہت مشکل ہے یار، بہت مشکل ہے. اچھا داماد اگر کسی کو مل جائے وہ لاکھوں روپے جہیز پہ بھی تو اڑائے گا نا. او بھائی بیٹی کا باپ جو لاکھوں روپے جہیز پہ اڑائے گا، لاکھوں روپے بارات پہ اڑائے گا، بولا نہیں اڑاؤ، یہ لاکھوں روپے بچا کے رکھو، میری شادی کر دو، آپ کو اچھا داماد مل جائے گا. میں اپنی نہیں کہہ رہا، اس کی کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھا داماد مل جائے گا. ٹھیک ہے، میرے بھی کرتے تو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کو جو ہے اچھا داماد مل جائے گا، اور جب تک یہ جاب لیس ہے اس وقت تک آپ اپنی بیٹی کا خرچہ خود اٹھا لیں، وہ تو ویسے ہی اٹھا رہے ہیں. کتنا بہترین حل پیش کر رہا ہوں، کتنا بہترین. اس دوران اگر اولاد ہو گئی تو سسر صاحب سے کہیں کہ جب تک میں جاب پہ نہیں آ جاتا اس کا خرچہ بھی آپ اٹھا لیں. جیسے ہی میری جاب لگی، یہ پوری میں ڈائری میں نوٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو قسطوں میں یہ دینا شروع کر دوں گا، اور جہیز کا خرچہ بچا لو اس کا. خدا کی قسم جتنا لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز پہ دیتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس پہ اس سے کم خرچ ہوگا. باپ کو اپنے لیے، لڑکی کے باپ کو اچھا داماد بھی مل جائے گا، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو وہ لڑکی بھی کہتی ہے 4 سال ہم بھی انتظار، 4 سال تم بھی انتظار، 18 سال. وہ یہ بیکار باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا کرو. 4 سال منگنی ہے ہمارے، ہم نے کبھی، میں نے خود اپنا کبھی نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا 4 سال، میں نے کہا نہیں 4 سال ابھی کرنا ہے کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کیوں بھائی، کیوں 4 سال میں کیا ہو جائے گا؟ 4 سال میں 3-4 بچے ہو جاتے ہیں آپ کے، اور وہ بچے آپ کا سہارا بن جاتے ہیں. تو اتنا بڑا رسک کیوں لے انسان؟
زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ زندگی کا کیا بھروسہ اور شادی کروا رہے ہو آپ لوگوں کی. میں نے کہا اسی وجہ سے ہم جلدی کروا رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. شریعت میں بغیر نکاح کے موت کو اچھا نہیں سمجھا گیا. نابینا صحابی تھے, نابینا, ان کی جب موت کا وقت آیا, پہلے وہ شادی کر چکے تھے, بیوی کو یا تو طلاق دے دی تھی یا بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. جب بیمار ہوئے ہیں, مرض موت میں تھے, تو اس وقت ان کے نکاح میں کوئی بیوی نہیں تھی, ویسے شادی کر چکے تھے. تو مرنے سے پہلے صحابہ سے کہا زوجونی زوجونی, میری فوراً شادی کراؤ, شادی کرو. لوگوں نے کہا مر رہے ہیں, کیا کریں گے شادی کر کے؟ انہوں نے کہا القانی خلیلی اللہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ القاہ اعزبا, میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں نبی سے اس حال میں ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو, ایسے نہ مروں, میں مروں, مجھے نہیں عورت کی حاجت, ابھی میں تو مر رہا ہوں, مروں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا کہ شادی شدہ لائف گزار رہا تھا. بہت مشکل ہے بھائی. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جب 15 سال کے چھڑے چھاٹ کی آپ کر دیں گے شادی, 15 سال کے چھڑے چھاٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اپنی بیٹی کسی نے دے دی بھائی, ظاہر ہے وہ بچی 13 سال کی ہوگی, تو ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں گے 13 سال کی بچی پہ ظلم ہو رہا ہے. ڈاکٹر سے پوچھو تمہاری ماں نے کتنے سال کی عمر میں شادی کی تھی اور تو پیدا ہوا تھا اس سے, اس لیے جھوٹ نہیں بول ہمارے سامنے, یہ الو بنا رہے ہیں آپ کو. اگر 13 سال یا 14 سال لڑکی کی شادی کی عمر نہ ہوتی تو خدا کی قسم قدرت اسے بالغ نہ کرتی, اس میں حمل کی صلاحیت پیدا نہ کرتی. یہ اللہ پہ الزام ہے, یہ اللہ پہ الزام ہے. پہلے زمانے میں 13 14 سال میں شادیاں ہوا کرتی تھی. میری دادی کی شادی 13 سال میں ہوئی ہے, 10-11 بچے پیدا ہوئے ہیں, اور 90 سال کی عمر میں میری دادی کا انتقال ہوا ہے. فوراً لوگ کہتے ہیں اس زمانے کی خوراکیں اور تھیں, اس زمانے کی خوراکیں اور ہیں. ہر چیز کا لوگوں نے توڑ نکالا ہے. جب آپ نے تہیہ کر رکھا ہے نا ایک چیز میں, گورے کے کو فالو, گورا تو 13 سال کی لڑکی کو زنا کی اجازت دے رہا ہے, یہاں تک اجازت دے دی ان لوگوں نے. ہمیں نکاح پر پابندی لگا رہے ہیں. تو یہ موضوع بہت طویل ہے, اس پہ میں بات چیت کرتا رہتا ہوں. کل کا واقعہ سنا دوں, چھوڑے بھی لمبا ہو جائے گا واقعہ, یہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا. میں قرآن کی وہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بچہ ابھی تو سمجھدار نہیں ہے. بعض بچوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آوارہ ہے تو شادی کرا تو سیٹ ہو جائیں گے, بعض بچوں کا علاج یہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی تو یہ میرے پر پڑ جائے گا تو پھر نہ کریں, پھر کہیں اپنے خرچے پہ کرو. لیکن اگر کوئی تعلیم میں جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی لائف گزر رہی ہے, پھر کرا دیں کان سے پکڑ کے. وہ نہیں بھی کرے بولے شادی کرو, اس سے وہ اچھی لائف پہ آ جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب لڑکی نوعمر ہوتی ہے تو لوگ شادی نہیں کرتے کہ اتنے بڑے سسرال کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جائیں گی, ابھی تو یہ بچی ہے. یاد رکھو ابھی یہ بچی ہے, لہذا سسرال جا کے سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائے گی. جب بڑی ہو گئی تو اس کی عادتیں پختہ ہو جائیں گی, یہ سسرال کو دل و جان سے قبول نہیں کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ طلاقوں کا جو ریشو بڑا ہے نا, اس لیے کہ بڑی عمروں میں شادیاں ہوتی ہیں. لڑکی اتنی میچور ہو چکی ہوتی ہے اور اتنی سمجھدار, ایک ماحول کی عادی ہے, وہ دوسرے ماحول میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں پاتی ہے, دوسرے ماحول میں نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی وہ. اور لڑکی کو سسرال جانے کے بعد اس کا ماحول تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو بھائی, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اور آپ جس گھر میں جا رہے ہیں آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یا ان لوگوں کو اپنے حساب سے چلانا پڑے گا؟ ظاہر ہے آپ ان کے حساب سے ایڈجسٹ ہوں گے تو چلے گا, اگر ان کو اپنے حساب سے چلانا شروع کیا طلاقیں ہوں گی. جب لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی وہ عادتیں اس کی اتنی پختہ ہو جاتی ہیں. یہ تو میں شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ معاملہ اور اس سے زیادہ خراب ہو رہا ہے. شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنی اپنے ایک ماحول کی عادی ہو گئی ہے کہ اب وہ سسرال جائے گی تو اگر ان کے ہاں سسرال میں یہ قانون تھا رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا, خدا کی قسم اس ایک قانون کو فالو کرانے میں عمریں بیت جائیں گی مگر وہ اس چیز پہ نہیں آئے گی, اور یہی چیز طلاق کا سبب بن جائے گی. میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں گھر میں رات کو دیر سے سونے کی اور صبح دیر سے اٹھنے کی عادت تھی, شادی ہوئی ہے
سسرال اچھا مل گیا, وہاں رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے, اس نے اس عادت کو فالو نہیں کیا. اب سسر صاحب بھی پریشان ہے, گھر کے سارے لوگ صبح صبح اٹھے اور یہ بہو صاحبہ 12 بجے اٹھ رہی ہیں, چڑ چڑ پیڑ پڑی شروع ہو گئی, مگر وہ بہو تبدیل ہونے کا نام نہیں لی. اس نے کہا کیوں, میری نجی لائف ہے, آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. کیا ہے اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے مستحب ہے جلدی اٹھنا, کوئی فرض تو نہیں ہے. وہ اتنی انگلش سیکھ لی ہوتی ہے کہ وہ انگلش میں جب وہ ایکچولی کر کے بتاتی ہے نا, تو سوچ صاحب بھی کہتا ہے تو زیادہ پڑھی لکھی ہے بھائی, ہم بیوقوف ہیں. پورا گھر کا نظام برباد ہو جاتا ہے, سارا سیٹ اپ برباد. میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا. دیکھو تمہیں یہ باتیں میڈیا نہیں بتائے گا, میڈیا نہیں بتائے گا تمہیں یہ باتیں. میڈیا تو فیملی سسٹم کو برباد کر کے چھوڑے گا. میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا, وہاں ایک عالم تھے. انہوں نے کہا کہ میری بچی پیدا ہوئی ہے تو میری جو بہن ہے اس نے اپنے بیٹے کے لیے میری بچی پہ ہاتھ رکھ لیا کہ جس دن یہ بچی بالغ ہوئی یہ رخصتی ہو کے میرے گھر آ جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ عالم بڑے اچھے تھے, بہت نیک پرہیزگار تھے, تو سب کی نظریں ان کے گھر پہ لگی ہوئی تھیں کہ بھئی یہ اچھے لوگ ہیں, ان کی اولاد بھی اچھی ہوگی. تو ان کی خالہ نے فوراً بکنگ کرا دی, دودھ پیتی بچی کو کہ یہ بالغ ہوگی مجھے دینا. اب وہ بکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عیب نکل آیا لڑکے میں بڑا تو پھر تو ہم نہیں دیں گے, لیکن اگر وہ نارمل ہی رہا تو یہ آپ کو ہم ترجیح دیں گے. یہ مطلب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سٹے بھی شروع کر دے اور چرسی بن جائے, ہیروئن سی بن جائے پھر بھی دیں گے, یہ نہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی سیٹ بک کرا لی ہے, تو جب اگر سیٹ آپ جہاز میں بک کرا لیں تو اس میں اگر کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے کینسل ہو جاتی ہے, لیکن نہیں ہو تو آپ کو جانا پڑتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی بندی, وہ عالم کہہ رہے ہیں, وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی بندی کان میں اذان تو دینے دے اس کے. صحیح ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب میری خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کو سلیکٹ کر لیا, اب اس کی تربیت کون کرے گی؟ بچی کی خالہ نے جب اس کو اپنے بیٹے کے لیے سلیکٹ کر لیا تو اب خالہ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے باپ کی بیٹی بعد میں ہے, میری پہلے ہے, کیونکہ آنا اس نے میرے گھر میں ہے. یہ 13-14 سال باپ کے گھر گزارے گی, باقی ساری زندگی اس نے میرے گھر گزارنی ہے, میرے بہو بن کے رہنا ہے. لہذا اب تربیت کون کرے گا اس کی؟ ابھی سے سکھائے گی اس کو چیزیں. ایسے گھر کی صفائی کرتے ہیں, ایسے مہمانوں سے ملتے ہیں. یہ اچھے خاندانوں کی بات بتا رہا ہوں, ورنہ جو آج کل رواج چل رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے. لڑکی 13 سال کے بعد اس کے فون پہ کالیں آنا, گپ شپ, لڑکوں سے دوستیاں, اور پھر وہی حال ہوتا ہے. بس وہ لطیفہ سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں, اسی کو کنٹینیو آگے اگلے ہفتے لے کے چلنا ہے. بہت اہم بیان ہے. آپ لوگوں نے مجھے جمعرات کے دن میسج بھیجنا ہے کہ یہاں ختم ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ 3 پوائنٹ میں نے بتایا تھا نا, خفیہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں, بھوک لگتی ہے اور فلانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, صحیح ہے. تو وہ اسی کو میں نے اس میں تینوں مثالوں میں آگے سمجھانا ہے کہ وہ کیسے کھانے کے معاملے میں لوگوں نے کیا کیا جس سے وہ خفیہ ایجنسیاں نے غلط سگنل دینا شروع کر دیے, پینے کے معاملے میں کیا بیڑا غرق کیا, اور سونے کے معاملے میں. تو یہ سب چیزیں بتاؤں گا آپ کو, اور یہ سب گوروں کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے. سب گوروں کو, جو حدیث میں آیا تھا نا کہ ان کے پیچھے چلو گے, تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ جیسے دنیا میں ہم گوروں کو فالو کر رہے ہیں تو ربیع الاول میں بھی گوروں کو ہی فالو کر رہے ہیں. جیسے ان کے ہاں مذہب کا ایک وہ ہے نا کہ دسمبر کو ناچ لو گا لو, 25 دسمبر کو, تو ہمارے یہاں بھی ربیع الاول بتیاں بجاؤ ناچو گا, تو وہ بھی یوم پیدائش مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کا, ہم بھی مناتے ہیں. تو اصل تو یہاں سے شروع ہوا تھا. تو یہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے پھر یہیں سے ہم نے اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. تو 13 سال کی بچیوں کے جو حالات سامنے آ رہے ہیں, دوستیاں, انٹرنیٹ, تو وہ اتنے لڑکوں سے اس کی دوستیاں اور تعلقات ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ جب شوہر کی زندگی میں آئے تو وہ پھر کیا کرتی ہے, کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر میری شادی غفار سے ہو جاتی, یہ ہو رہا ہے. اگر آپ اس معاشرے میں نہیں رہتے تو پھر ایک الگ بات ہے, آپ مریخ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو وہ یہ دیکھتی ہے. وہ زبان سے نہیں کہتی, زبان سے کبھی نہیں کہے گی, زبان سے تو کوئی بہت ہی فاحشہ ہوگی وہ کہے گی. پھر وہ کمپیئر کرتی, میرا بوائے فرینڈ کتنا اچھا تھا یونیورسٹی میں, وہ کتنا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا, میں تو وہاں شادی کر لیتی, میں آپ پھنس گئی ہوں یہاں کی, میں تو پھنس گئی. اگر میں سلیم سے کر لیتی. اب وہ کمپیئر کرنا شروع کرتی ہے. تو یہ میاں بیوی کا رشتہ کمزور پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ 13-14 سال کی عمر ہے, اس کو اس کی امانت, جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دیا آپ نے,
اسے کیا پتا ستار کون ہے، غفار کون ہے، وسیم کون ہے، کلیم کون ہے. وہ یہ جانتی ہے کہ میرا مجازی خدا تو بس بولو بھائی یہی ہے، بس اسی کے ساتھ زندگی گزارنی. پہلے ہماری ماؤں نے، ہماری دادیوں نانیوں نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی ہو. اور مائیں رخصت کر کے کہتی تھیں کہ ڈولی جا رہی ہے اب کھٹولی نکلے گی. نہیں آئی بات؟ ڈولی اور کھٹولی میں فرق سمجھتے ہیں؟ دلہن کو ڈولی میں لے جایا جاتا ہے اور جنازے کو کھٹولی میں. بیٹا اب یہاں سے تمہارا جنازہ اٹھے گا، طلاق لے کے نہیں آ جانا یہاں پہ، سمجھ رہے ہو؟ ویسے آؤ ملنے کے لیے، لیکن شوہر کے گھر سے اب جنازہ اٹھے گا. اور یہ بھی ہوتا تھا اگر عورت کی کہیں موت واقع ہوئی ہے اس کو شوہر کے گھر لے کے جاتے تھے کہ جنازہ یہاں سے اٹھے. اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ باپ کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے بیٹی کا، لوگ کیا کہیں گے، باتیں بنیں گی. تو جنازہ شوہر کے گھر سے اٹھے گا اس کا، تاکہ بتا دیا جائے کہ خاندانی لوگ ہیں ہم، ہماری بیٹیاں شوہروں کے ساتھ نباہ کرتی ہیں. مرد بھی ایسے ہوتے تھے، عورتیں بھی ایسے ہوتی تھی. تو یہ سارا ہوتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے وہ میں بار بار واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی نے شادی کی تو وہ صاحب کے لڑکوں کے بھی اپنے 10 لڑکیوں سے تعلقات ہیں. اب وہ بھی عورتیں پریشان ہیں کہ میاں صاحب نے پتہ نہیں غفار کلیم وسیم کے نام سے کن کن لڑکیوں کے نمبر سیو کیے ہوئے. وہ بھی اسی چکر میں لگ رہا تھا، یار اس سے کر لیتا نا، وہ زیادہ خوبصورت تھی، یہ ایسی نکلی، میں تو یوں سمجھ رہا تھا. یہی ساری اس میں لگا رہے گا دماغ. وقت پہ لائن پہ لگا دیتے اس کو، ان مصیبتوں سے بچ جاتا. یہاں تک پہنچتا کیونکہ ایک دفعہ جب بے حیائی میں پڑ گیا پھر شادی کے بعد بھی چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی تھا، وہ بڑا اس کے لڑکیوں سے تعلقات تھے. کسی لڑکی کا نام کائنات تھا، کسی کا نام فرحت تھا، کسی کا مسرت تھا، کسی کا راحت تھا. تو یہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا. اس نے کہا میری بیوی تو بیچاری بہت نیک ہے، تو میں اس کو اپنی برائی بتا دوں کہ میں کتنا برا تھا مگر میں توبہ کر چکا ہوں. تو کہنے لگا نہیں سوری معذرت، لطیفہ غلط ہو گیا، بالکل غلط ہو گیا. دوستیاں نہیں تھی اس کی، کوئی لڑکیوں سے تعلقات نہیں تھے، شوہر کے نہیں تھے، شوہر نیک شریف تھا. تو اس لیے یہ کہتے ہیں نا بھائی آپ میری فرحت ہو، یعنی میری خوشی ہو، میری مسرت بھی آپ ہو، میری کائنات بھی آپ ہو، میری راحت بھی آپ ہو. وہ تو بیچارے مرزا غالب کی کوئی کتابیں پڑھ کے آیا تھا، اس نے کہا کہ تھوڑا سا ایفیشنسی جھاڑوں گا تو سمجھے گی بہت بڑا ادیب ہے. تو آ کے کہنے لگا کہ بیگم آج سے، دلہن آج سے تم میری کائنات، میری راحت، میری مسرت، میری فرحت. وہ سمجھ رہی کہ اپنی گرل فرینڈ کے نام مت. دلہن نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر آج سے تم میرے بھی سلیم بھی تم ہو، وسیم بھی تم ہو، غفار بھی تم ہو، کلیم بھی تم ہو. آئی بات سمجھ؟ ساجد بھی تم ہو، محمود بھی تم ہو. میں نے بھی چھوڑ دیا سب. تو اگر بچی کی شادی بر وقت ہو جائے گی تو یہاں تک نوبت آئے گی ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور بھی اس پہ بہت سارے اشکالات ہیں. تو ہم نے جو وہاں سے شروع کیا تھا، بھوک کا سسٹم، خفیہ ایجنسیاں، بھوک میں ہم کیسے خراب کر رہے ہیں اپنی ایجنسیوں کو. بھوک کے وقت کیا کھاتے ہیں جس سے وہ بھوک لگانے والا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. پانی کے وقت ہم چائے پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پی. یہ سارا سیٹ اپ ہمارا کیسے برباد ہو رہا ہے. نیند کا سیٹ اپ یہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے. اسلام اور صحت کا پارٹ 2 بھی ابھی میرے ذمے ہے. یہ بھی پارٹ 2 نہیں ہے لیکن اس کا نام میں پارٹ 2 ہی رکھ دوں گا کیونکہ بہرحال اس میں صحت کی باتیں زیادہ ہوئی ہیں. تو پارٹ 3 پھر آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر پارٹ 4 آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد سے باہر جائیے بھائی، مسجد میں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو آج بیان ہوا ہے، یہ میں نے بیان کے دوران کہا تھا کہ میں قرآن کی آیت بتاؤں گا. وہ میں بتاتا ہوں آیت. یہ جو آوارہ لڑکے ہیں نا جن کے بارے میں میں نے کہا کہ نکاح کرا دیں گے تو لائن پہ آ جائیں گے وہ تو 2 قسم کے آوارہ ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں نکاح کرانے کے بعد وہ بالکل ہی لائن پہ نہیں آتے، وہ بیوی کی ذمہ داری بھی باپ پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس میں ایک چیز ہے کہ ایسے موقع پر اگر ہو جائے بالفرض آپ نے شادی کرا دی، بیوی بھی آ گئی، بچہ پھر بھی قابو میں نہیں ہے، تو اس کو گھر سے نکال دیں. آپ بولے اپنی بیوی کو پالو جا کے. جب روڈ پہ آئے گا تو پھر وہ اپنے گھر کی کوشش کرے گا، سارے کام کرے گا. ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ ایسے واقعات بھی ہیں میرے سامنے. ذمہ داری پڑے گی، اس کو پتا ہے بھائی میں بیوی بچے اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میری تو دوبارہ شادی نہیں ہوتی پھر. لیکن ایسے واقعات کی نوبت کم آئے گی کہ جو اس قسم کے آوارہ ہوں.
75% ایسے واقعات ہوں گے کہ آوارہ گردی ختم ہو جائے گی اس کی, آپ کو روڈ پہ لانے کی نوبت نہیں آئے گی. مائیں آتی ہیں میرے پاس, گھر پہ آتی ہیں, کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے, مفتی صاحب آپ سے ملنا ہے, میرا بیٹا بگڑا ہوا ہے. آتی ہیں تو بگڑا ہوا کیا ہے, لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے, دوستیاں لگائی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں شادی کرو, تو کہتے ہیں یہ پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل تو کرے, یہ پہلے شریف زندگی تو گزارے پھر کروں گی. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ اسی وجہ سے تو نہیں گزار رہا شریف زندگی کہ آپ اس کی کر نہیں رہی شادی. بھوک تو لگ رہی ہے, روٹی کھلا نہیں رہے اس کو, تو وہ چوریاں کرے گا نہیں کرے گا؟ اب آپ کرو یہ چوریاں نہیں, پہلے روٹی کی چوریاں چھوڑے گا تو پھر ہم اس کو پراٹھے کھلائیں گے. اب بھائی وہ چوری چھوڑے گا ہی جب اس کا پیٹ بھرو گے تم حلال طریقے سے. کامن سینس کی بات ہے, قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں ہم پاگل ہو گئے ہیں یا آپ لوگ پاگل ہو گئے. مجھے وہ واقعہ بار بار یاد آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے, بارش ہونے والی تھی تو اس کو خبر دی کسی نے, خواب آیا کہ بھائی جو بارش ہوگی تو جو اس کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. ملک میں بارش ہوگی, جو بھی پانی پیے گا وہ کیا ہو جائے گا. اچھا بیان ختم ہو گیا, جو حضرات جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, ابھی یہ غریبی چل رہی ہے. جو جانا چاہتے ہیں اپنے طور پہ دعا مانگے, جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے, انفرادی بھی مانگ سکتے ہیں. تو جو جانا چاہیں وہ دعا مانگ کے جا سکتے ہیں. ابھی یہ غریبی چل رہی ہے, جس نے سننا ہے واقعہ بیٹھ جائے. تو بارش ہوئی, خواب آیا کہ بھائی جو پانی پیے گا اس بارش کا وہ کیا ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا. اب بادشاہ اور وزیر مشورہ کرنے لگے, یار یہ تو پورے ملک پاگل ہو جائے گا, ہم بھی پاگل ہو جائیں گے, کیا کریں. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہے اپنے لیے پانی اسٹور کر لیتے ہیں. مشورہ کیا انہوں نے, 100 سال تک کا پانی رکھ لیتے ہیں, ڈیم بنا لیتے ہیں, ہمارا ہوگا, باقی قوم کو ہونے تو پاگل, اب سب کو تھوڑی بچا سکتے ہیں پاگل پنے سے. تو باقی پوری قوم نے وہ بارش کا پانی پیا, سارے پاگل ہو گئے, بادشاہ اور وزیر دونوں اکیلے عقل مند. تو پوری قوم کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ پوری قوم ایک جیسی ہے. بھئی وہ تو سارے پاگل پنے والی باتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے نارمل ہے. وہ روٹی کو پراٹھا کہہ رہا ہے کوئی, تو دوسرے کو بھی وہ پراٹھا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی آئس کریم کو سوپ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی سوپ نظر آ رہی ہے, وہ تو سارے پاگل ہیں. ایک آدمی جب الٹا ہوتا ہے تو اسے سارے الٹے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے. اب ایک حل تو یہ کہ وہ سب کو یوں کر کے الٹا کر دیں, دوسرا حل یہ کہ خود سیدھا کھڑا ہو جائے. تو اب وہ سارے سب کو بادشاہ اور وزیر پاگل نظر آنے لگے. تو انہوں نے بادشاہ اور وزیر کے خلاف احتجاج شروع کر دیا, کیونکہ بادشاہ اور وزیر عقل کی باتیں کرتے تھے, یہ پاگل کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب عجیب پاگل والی جو باتیں کر رہے ہیں. تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, تو پوری قوم باغی ہو گئی ہے, تو اب کیا کریں. وزیر سے مشورہ کیا, وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے, ہم بھی وہ پانی پی لیں, ہم بھی پاگل ہو جائیں گے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے. خدا کی قسم بعض دفعہ مجھے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مولوی صاحب کس چکر میں پڑ گئے ہو, کس قوم کو تم سمجھا رہے ہو, تم بھی پانی پی لو, تمیز سے زندگی گزارو, کیا ٹینشن پالی ہوئی ہے تم نے, کیا ٹینشن پالی ہوئی. جیسے سارے چل رہے تم بھی چلنا شروع ہو جاؤ, چھوڑ بولو آج 30 سال پہ شادی ہونی چاہیے, جلدی نہیں ہونی چاہیے. کیا ہے اس میں, کیا جاتا ہے کہنے میں. یونیورسٹی میں لڑکیوں سے دوستی لگا لی تو کیا ہو گیا, انجوائے کرو لائف کو. اکبر الہ آبادی کا بیٹا چلا گیا امریکہ, عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا, تو اکبر الہ آبادی نے اس کو شعر لکھ کے بھیجا, چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. یہ لٹریچر, اسلامی لٹریچر چھوڑ دے, اپنی ہسٹری کو, تاریخ کو بھول جا, کیسے غیرت مند ہوتے تھے اور کیا, بھول جا. شیخ اور مسجد سے تعلق قطع کر, یعنی شیخ کوئی بزرگ بھی نہ ہو, کوئی مسجد بھی نہ ہو, ان سے تعلق ختم کر, اسکول جا, ٹھیک ہے نا, صرف اسکول سے تعلق رکھ. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر, اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. انگریز ڈبل روٹی کھاتا, پراٹھا نہیں کھاتا. پراٹھے میں ٹینشن ہے, چباؤ, پٹھان کا ہوٹل کا پراٹھا چباؤ گھنٹہ, پھر پیڑ میں جائے گا, پھر نکلنے میں ٹائم لگائے گا وہ, ٹھیک ہے نا, واش روم میں بھی تنگ کرے گا. انگریز کہتا ہے ڈبل روٹی تو کس لیے, چلتے ہوئے نکل لو. لیکن وہ ڈبل روٹی سے پھر آدمی ڈبل روٹی جیسا ہی بنتا ہے, پراٹھے سے پٹھان بنتا ہے. آپ دیکھو کھاتے ہیں تو کیسے, پٹھان لوگ صبح صبح اپنے ہوٹل کے پراٹھے تو سب سے پہلے خود کھاتے ہیں, تو کیا مضبوط جسم بنتا ہے ان کا. تو ٹینشن فری زندگی لوگ کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ ٹینشن فری زندگی نہیں ہے. خدا کی قسم اس عیاشی سے ان کا نظام تباہ ہو گیا. اگر وہ ٹینشن فری زندگی ہوتی تو وہ اتنی خودکشیاں نہ کرتے. ہم آپ کو جس راستے پہ ڈال رہے ہیں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ, اس میں آپ کا دنیا کا بھی سکون ہے اور آخرت کا بھی سکون ہے. یہ مزے کی زندگی بتا رہا ہوں آپ کو میں, مزے کی زندگی. ویلنٹائن ڈے پہ میں نے بیان کیا تھا نا کہ آپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کراتے, ادھر ادھر ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے, اس کی کم عمری میں شادی کرا دو, روز ویلنٹائن ڈے ہوگا اس کا. یہ حلال ویلنٹائن ڈے ہے.
انہی دنوں میں میں نے اپنی 13 سالہ بھانجی کا نکاح پڑھایا اپنے بھانجے سے، دوسرے بھانجے سے، ویلنٹائن ڈے سے 2-4 دن پہلے کی بات ہے. میں نے کہا دیکھو یہ عمر ہوتی ہے شادی کی صحیح 15-16 سال میں، جنسی جذبات بہت عروج پر ہوتے ہیں. 3 سال ہو گئے الحمدللہ ان کی شادی کو، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہیں. بچی بھی گھر جا کے سسرال میں سیٹ ہو گئی ہے، ورنہ ساس بہو کے جھگڑے آج کل اتنے ہیں، وہ بالکل اس حساب سے ایڈجسٹ ہو گئی، بالکل مزے کی زندگی. اللہ ان کی زندگی میں اور برکت دے. لڑکا بھی لائن پہ لگ گیا، مرچنٹ نیوی میں ہے. باہر کا آپ کو معلوم ہے ماحول کیسا ہوتا ہے، جب شپ پہ جاتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں. اس کو بھی پتا ہے بھائی میری بیوی ہے، اور کبھی جائے گا تو وائف کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے گا. تو لائن پہ لگ گئی. اور اس جو میری بھانجی ہے اس کے سسرال والوں میں ڈاکٹر بھی ہیں، ان ڈاکٹروں نے منع کیا تھا اس عمر میں شادی نہ کرو، تم پاگل ہو گئے، مولویوں کے چکر میں پڑ گئے. میں نے کہا تم لوگ بیوقوف ہو، تم نے پانی پیا ہے، ہم نے پانی، تم نے یورپ کا پانی پیا ہے، ہم نے قرآن و سنت کا پانی پیا الحمدللہ. ہم پاگل نہیں ہیں. ہم تمہارے کہنے پر اگر ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے بادشاہوں والی کہ خود بھی پاگل بن کے حکومت کر رہے ہیں. دماغ پہلے ہے، حکومت بعد میں. سب سے پہلے دماغ کی حفاظت کرو. تو میں نے کہا تم خود بھی مر رہے ہو، لوگوں کو بھی مروا رہے ہو. تو کامیاب زندگی، بہترین زندگی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، نظر بد سے بچائے ان کو. ایسے بہت پہلے تو ہوتا ہی یہ تھا، تو اب شروع کر دیا. تو اس لیے اس پاگل کی باتیں سن لیا کریں کبھی کبھار آ کے. عمل کی توفیق نہ بھی ملی تو نظریات کی اصلاح تو ہو جائے گی نا. اور یہ جو میں نے واقعہ سنایا نا کہ کوئی اچھا آدمی آپ کو لڑکا نظر آتا ہے، اپنی بیٹی اس کو دیں آپ، اور بولے جب تک تمہاری جاب نہیں ہے میں اپنی بیٹی کا خرچہ خود اٹھا لوں گا. تمہارا خرچہ تو تمہارے ابا اٹھا ہی رہے ہیں، اپنی بیٹی کا میں، اور بچہ ہو گیا تو اس کا بھی اٹھا لوں گا. یہ جب ہے جب سسر صاحب اٹھانے کے لیے، خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. ورنہ بیٹے کے باپ کا فرض بنتا ہے کہ میری بہو جب گھر میں آ رہی ہے تو وہ میری بیٹی بن کے آ رہی ہے، اس کی اولاد میری اولاد ہوگی تو میں اٹھاؤں. لیکن بڑے بڑے نالائق لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں، معذرت کے ساتھ، شاید اس مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں کوئی، بہت معذرت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہو کو 2 روٹی زیادہ کیوں کھلاؤں، میرے ہاں صبح 4 پراٹھے پکتے ہیں تو 5واں نہیں پکے گا، یہ دولت میری ہے، میں قبر میں لے کے جاؤں گا. یاد رکھو دوسروں کی بیٹیوں کو کھلانا سیکھو. جب بہو بنا کے لاتے اس کو کھلاؤ، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، کھانے سے نہیں بڑھتا. ہم الٹی کہانی چل رہی ہے، جتنا کھلاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترزقون تنصرون من ضعفائکم، جتنے کمزور لوگ تمہارے پاس ہوں گے اتنی اللہ کی مدد ہوگی. تو عورت بھی کمزور ہوتی ہے، بہو جب بن کے آتی ہے وہ کما نہیں سکتی، تو آپ اس کو کھلاؤ گے تو اللہ کی مدد آئے گی. حضرت عمر کا قول ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اکثروا من عیالکم فانکم لا تدرون بمن ترزقون. فرمایا اپنے کھلانے والے زیادہ رکھو جن کو تم کھلاؤ، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کس کی برکت سے اللہ تمہارے روزی بڑھائے گا. تمہیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عادت ہے سب کو نہیں دیتا، بعض کو دیتا ہے، پھر ان کے ذریعے تقسیم کراتا ہے. پانی کے چشمے ہر جگہ نہیں پھوٹتے، کنویں میں پانی جمع ہوتا ہے. اگر آپ کنویں سے نکالیں گے تو اس کنویں میں پانی کا بہاؤ اور بڑھ جائے گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہر 1 فٹ کے بعد ایک کنواں ہو، ایسا تو نہیں ہو، ہر گھر میں کنواں نہیں ہوتا. کراچی میں ہر گھر میں کنواں کھدا تو زمین کا پانی ختم ہو گیا. کنویں ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں، اس سے پھر 3-3 10-10 20-20 گھروں کو سیراب کیا جاتا ہے، پھر اسی میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے. تو جب آپ کنواں بن کے لوگوں کو سیراب کریں گے، اپنے اہل و عیال پہ، بہو پہ، پوتوں نواسوں پہ خرچ کریں گے تو پھر دولت کا بہاؤ آپ کی طرف ہو جائے گا. اللہ کہے گا اس کے ذریعے جب جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ دے گا. کنجوسی چھوڑ دو، پھر بہو بھی آپ کی اطاعت کرے گی. بہو کو پتا ہے مجھے کھلانے والا میرا سسر ہے، میرا میاں نہیں کھلاتا، تو وہ آپ کو باپ سمجھے گی. نہیں یار نہ چھوڑو یار، رہنے دو، کیا کریں. پھر وہ آپ کی اطاعت کرے گی. اس کو پتا ہے میرے میاں کو بھی میرے سسر پالتے ہیں، مجھے بھی پالتے ہیں، یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں. آج کیا ہے کہ بہو کو پتا ہے کہ میرا سسر ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرے گا، ایک دھیلا بھی. یہ صرف مجھے بیٹی بنا کے تانے تو دیتا رہتا ہے کہ بیٹی ہے میری خدمت نہیں کرتی، لیکن میری ساری ذمہ داری میرے شوہر پر ہے. میرا سسر اپنے آپ کو میرا باپ نہیں سمجھتا، جبکہ میں اپنے باپ کے گھر میں تھی تو وہ اپنا باپ مجھے، یعنی مجھے اپنی بیٹی سمجھتا تھا، وہ میری ضرورتیں پوری کرتا تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. انہوں نے تو شادی سے منع کیا ہوا ہے بیٹے کو. یہ تو بیٹے نے لڑ کے شادی کی ہے، ورنہ تو کہہ رہے تھے جب تک 50,000 تنخواہ نہیں ہو جاتی تیری شادی نہیں کروں گا میں. تو اپنی ذمہ داری تو کہیں اٹھا نہیں رہے تھے، تو کس بات کے باپ ہوئے بھائی؟ یہ ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی، ایسے ہی چلیں، ٹھیک ہے نا، جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کریں. ہم کوئی پولیس نہیں ہے جو ڈنڈا لے کے آپ کو سمجھائیں. ہمارا کام ہے بیان کر دینا. اگر میں تھانے میں ہوتا پھر میری یہ ٹون نہ ہوتی ہے، بتا دوں میں، پھر میری یہ ٹون نہ ہوتی، پھر میں کسی اور ٹون میں بات کرتا. اسی ٹون سے سمجھ جائیں جس ٹون سے بات کر رہا ہوں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة برحمتك يا أرحم الراحمين.